قرآن حکیم کے 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے میرے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس کے بعد کہا گیا آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. اچھا ارے بھائی مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ انک لا تسمع الموتى یہ دعویٰ ہے، اور ولا تسمع الصم الدعاء یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ دعویٰ دلیل تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. ایک بہرا ہے بولے اشارات سے وہ باتوں کو سمجھ لیتا ہے. شادی ہوئی، بچے ہیں، چلتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، صرف ایک کام کے علاوہ سن نہیں سکتا. بقیہ سارے کام کرتا ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے، صرف اس کے کان نہیں، اس وجہ سے نہیں سن سکتا. بقیہ سب کچھ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں چل رہے. تو انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اگر کان لے لیا تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ وہ تو مر گئے. وہ تو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. یہاں صرف کان نہیں ہے، بقیہ سب کچھ ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو جب تم ایک بہرے کو نہیں سنا سکتے، کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ؟ تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک حدیث پاک سے اس کی تردید بھی ہو رہی ہے. آئیے وہ حدیث پڑھ لیں. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقينا قال فيسقون رواہ البخاری فی کتاب الاستسقاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الاستسقاء کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا، بارش رک جاتی، تو حضرت عمر ابن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، جو مدینہ کے سب سے بزرگ صحابی تھے عباس رضی اللہ تعالی، ان کے پاس آتے اور کہتے چلو دعا کرو بارش کے لیے. حضرت عباس کیا فرماتے؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے کننا بارش مانگا، اور تو بارش دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا. اور آج ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگ رہے ہیں. فاسقنا میں بارش دے. قال فیسقون کہتے ہیں کہ بارش ہوتی تھی. اب دیکھیے آپ، وہی مدینہ ہے، سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، سامنے قبر ہے، اور قبر کے پاس جا کر نبی سے بارش مانگنے کے بجائے حضرت عمر کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ جا رہے ہیں حضرت عباس کے پاس. پتہ یہ چلا کہ نبی کتنے ہی سب سے بڑا معظم ہوتا ہے، مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے، جس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس تک آواز نہیں پہنچائی جا سکتی. جی اچھا پھر ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ عربی جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. کہاں سے؟ جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ. بھائی سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ایک حدیث. ابھی اس حدیث پر رکے رہو، وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک.
حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف کتاب المناسک کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. تم لوگ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. کیا مطلب؟ یعنی کوئی مر جائے تو گھر میں قبر بنانا جائز نہیں ہے, اسے قبرستان میں لے جائے. ایک مطلب تو یہ کیا, کوئی آدمی مر جائے تو اس کو گھر میں دفن نہیں کیا جا سکتا, اس کو لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. ایک اور اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے نماز جنازہ کے علاوہ کوئی اور رکوع سجدے والی نماز قبرستان میں پڑھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, اسی طریقے سے اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ بلکہ مسجد کے علاوہ اپنے گھروں میں بھی نوافل اور سنن پڑھتے رہو. قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو. ایک مطلب تو یہ جی. اور دوسرا مطلب یہ کہ کوئی آدمی بنے. ایک سوال آیا کہ شیخ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہے, مجھے معلوم نہیں تھا, اب وہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس پلاٹ کے اندر ہی ایک قبر ہے, میں نے پورے پیسے دے دیے ہیں, اب میں مکان بناؤں تو مکان میرا قبر کے ساتھ بنے گا. ارے بھئی یہ پورا پلاٹ لے لیا ہم نے, پیسے ادا کر دیے, اور اسی پلاٹ میں معلوم ہوا بعد میں اس نے بتایا نہیں کہ قبر ہے, اب کیا کرے گا؟ جگہ تو گھر کے لیے لیا ہے نا. اب اگر گھر بناتا ہے تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا کے خلاف ہے کہ گھر میں قبر مت بناؤ. تو گھر میں قبر پہلے سے بنی ہوئی ہے, اس لیے کہ اس نے یہ جگہ لی ہے گھر بنانے کے لیے. تو فتویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی قبر کھود ڈالو, قبر کھود کر کے جو کچھ ملے ہڈیاں وڈیاں نکال کر کے لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو, اور یہ پورے گھر کے پورے پلاٹ کے اوپر گھر بنا لو. لا تجعلوا بیوتکم قبورا. قرآن اور حدیث میں ہر سوال کا جواب ہے. اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, تمہارے عقل کا فطور ہے. سب سے پہلے تو زبان آپ کی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ عربی زبان سے آپ ناواقف ہیں. ایک لفظ کا محل کیا کیا ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم؟ جی 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 توبہ کرو آپ.